بلدیہ کورنگی کے تحت اسپورٹ فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز راشد لطیف اکیڈمی کورنگی 5 نمبر اسٹیڈیم میں کیا گیا۔ اس موقع پر جہاں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، وہیں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ ان میں کچھ ہمارے اساتذہ کرام بھی تھے، تاہم دیگر مہمان گرامی کے ساتھ ساتھ اسٹیڈیم میں ایک بڑی تعداد موجود تھی، جو کہ یہاں ہونے والے افتتاحی کرکٹ میچ جو کہ ڈپٹی کمشنر 11 اور بلدیہ کورنگی 11 کے درمیان کھیلا جا رہا تھا، اس میں شرکت کے لیے موجود تھے۔ اس موقع پر ننھے منھے بچے جہاں بینڈز کے ساتھ موجود تھے، وہیں اسکاؤٹس بھی موجود تھے، جبکہ اس موقع پر کمپیئرنگ کے پرائز 40 سال سے کراچی میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے والے حاجی غلام محمد کمپیئرنگ کے پرائز انجام دے رہے تھے، جبکہ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر 11 اور بلدیہ کورنگی 11 کے درمیان خوبصورت کھیل دیکھنے کو ملا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن جہاں خوبصورت کھیل کا مظاہرہ تو ضرور کر رہے تھے، لیکن ایک اونچا شاٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو گئے، اور یہ لیجئے یہ واپس تشریف لا رہے ہیں، نہ 50 نہ سینچری، کوئی بات نہیں، اسپورٹ فیسٹیول سینچری سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ کامیاب اسپورٹ فیسٹیول ہوگا۔ تاہم اس موقع پر میونسپل کمشنر فہیم خان بھی تیار تھے کہ اوور کم ہو رہے ہیں، مجھے بھی کھلاؤ۔ بہرحال ایک کھلاڑی ریٹائر ہرٹ کر دیا گیا اور فہیم خان میونسپل کمشنر بیٹنگ کرنے چلے گئے، اور انہوں نے یہاں بھی خوبصورت بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، جبکہ اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر 11 نے جب فیلڈ کی تھی تو بلدیہ کورنگی کے کھلاڑیوں نے بھی خوبصورت کھیل کا مظاہرہ کیا تھا، جس میں میونسپل کمشنر فہیم خان نے خوبصورت بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک وکٹ لی تھی، یہ بھی ان کی ایک کامیابی تھی۔ ہم اس موقع پر صوبائی وزیر اور سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب بھی افتتاحی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی پہنچے، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا، اور انہوں نے راشد لطیف اکیڈمی پہنچ کر بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی بھی موجود تھے، جبکہ کھیلوں کی دنیا کی مختلف اہم شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ اس موقع پر ننھے منھے بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز بھی پیش کیے، ملی نغمے بھی گائے اور پاکستان کا قومی ترانہ، یہ بھی ہم آپ کو تھوڑا سا سنوا دیتے ہیں، سنیے۔ اس موقع پر جہاں دونوں کھلاڑیوں نے خوبصورت کھیل کا مظاہرہ کیا تھا، وہیں صوبائی وزیر اور سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب نے کھلاڑیوں سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر کھیلوں کی دنیا کے ممتاز آرگنائزر حاجی غلام محمد نے کھلاڑیوں کا تعارف کروایا، جبکہ ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن، میونسپل کمشنر فہیم خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر دونوں ٹیموں کے ہمراہ گروپ فوٹو بھی بنوائے گئے تاکہ ایک یادگار فوٹو سیشن موجود رہے کورنگی اسپورٹ فیسٹیول کے درمیان۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب سندھ حکومت کے ترجمان نے بلدیہ کورنگی میں تبدیلی کی نوید سنائی اور کہا کہ گزشتہ 4 سال میں جو تباہی ہوئی تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے، خوف کی فضا ختم ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہی افسران محنت سے کام کر رہے ہیں جو پہلے خوف کی فضا میں تھے۔ ابھی ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں انہوں نے کیا کہا، سنیے۔ مرتضی وہاب سندھ حکومت کے ترجمان کیا فرما رہے ہیں۔ دل سے مشہور ہوں کہ جس بہترین انداز سے تبدیلی کی فضا کورنگی ضلع میں پچھلے 2-2.5 ماہ میں آئی ہے، وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو گراؤنڈ ماضی میں کچرے سے بھرا ہوا تھا، جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، آج اس گراؤنڈ کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ خوبصورت
گھاس ہے, پویلین ہے اور ہیلتھی ایکٹیویٹی کھیلوں کے حوالے سے کی جا رہی ہے. تو میں سب سے پہلے تو ڈی ایم سی کے ان افسران کا, ان اہلکار کا, ان کارکنان کا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بڑی خوبصورت انداز سے کام کیا, اور آج آپ کو کورنگی 5 نمبر کی عوام کو ایک بہترین تحفہ ہے ڈی ایم سی کی جانب سے کہ خوبصورت پارک گراؤنڈ ان کے لیے اویلیبل ہے. وہ اپنی کھیل سکتے ہیں یہاں پہ. جو لوگ ایکسرسائز کرنا چاہیں وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. بیڈمنٹن کی فیسلٹی ہے, فلڈ لائٹ بھی انشاءاللہ آپریشنل کر دی جائیں گی. تو یہ شو کرتا ہے کہ پچھلے 2-2.5 ماہ میں اس ضلع کے اندر ایک تبدیلی کی فضا سٹارٹ ہوئی, اور انشاءاللہ میں سندھ گورنمنٹ کے بہاف کے کورنگی کی عوام کو ایک بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی کی مثبت فضا ہے یہ انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گی. اس موقع پر ہم نے بھی ان سے سوال کیا اور اسی حوالے سے کہا, پہلے ہمارا سوال سنیے, پھر بیرسٹر مرتضی وہاب ترجمان سندھ حکومت کیا کہہ رہے ہیں سنیے ذرا غور سے. بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا ہے کہ 2.5 مہینے بعد کورنگی کے اندر ایک ہیلتھی ایکٹیویٹیز پارک بن گیا ہے, یعنی تباہی ہوئی تھی. لوکل گورنمنٹ نے 2 سے 2.5 ارب کی کرپشن پکڑی ہے, کیا آڈٹ کیوں نہیں کروا رہے آپ تاکہ مسئلہ حل ہو؟ اب اچھا دور کہہ رہے ہیں آپ آ گیا, تو یہ کرپشن کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے, سزا کیوں نہیں ملتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کو بے نقاب کرنا ہو, نااہلی کو بے نقاب کرنا ہو تو ہمیشہ پرفارمنس کے تھرو کرتے ہیں. اور جو آج آپ یہ تبدیلی کی فضا کورنگی میں دیکھ رہے ہیں وہ بہتر پرفارمنس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ جو گراؤنڈ ماضی میں غلط چیزوں کی آماجگاہ بن گیا تھا, جہاں پر جھاڑیاں تھی, گند تھی, کچرا تھا, آج وہ ماشاءاللہ چیز تبدیل ہو گئی ہے. کورنگی کے نوجوان, کورنگی کے بچے, کورنگی کی فیملیز یہاں پر آئیں گے, اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ میسیج ہے جو ہم سارے شہر کے اندر انشاءاللہ دے رہے ہیں کہ ڈی ایم سیز انہی وسائل کے ساتھ کام کر رہی ہے, بہتر طریقے سے کرے گا, وہ کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. مجھے خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں بالخصوص کورنگی اور ڈسٹرکٹ سینٹر کی بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے پارکس جو کہ ماضی میں بند پڑے ہوئے تھے, ان پارکس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے, ان کو کھول دیا گیا. اور اس کے لیے میں بالخصوص کیونکہ میں کورنگی میں موجود ہوں, کورنگی کے 5 ڈپارٹمنٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بہترین طریقے سے کام کریں, اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کو کام کرتے رہیں. آپ کی گورنمنٹ, آپ کی عوام آپ کے ساتھ. جبکہ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا وہ بھی سنیے. ڈی سی صاحب نے آج ایک ایسا کام ایاز اندر ہو, کہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹی اس کو اندر کر یار, سے میرا تعلق رہا, میں ابھی بھی اندر ہو جاؤ. بتاتا رہوں سب چیز. اور ابھی بھی ایک بات یہ کہوں گا کہ میں پی سی بی کو تھوڑا سا, کہ جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہے ختم کر دی گئی ہے, اور ڈپارٹمنٹ کے فٹ بال, ہاکی, اس کے لیے لڑ رہے ہیں, اس کو خدارہ بحال کیا جائے تاکہ لوگوں کا روزگار آج یہیں پہ چلے جائے. کورنگی جیم خانہ جو ہے اس کے اندر لڑکے چائے کا اسٹال اور دوسری چیز کوئی رکشہ چلا رہا ہے کوئی, تو یہ ساری چیزیں بہرحال میں اس بات لمبی ہو جائے گی. میں سب سے زیادہ مبارکباد دوں گا ڈی سی صاحب کا کہ آج انہوں نے اس کھیل کو, اس گراؤنڈ کو آباد کر کے, اور تمام ایکٹیویٹیز جو ہے, اور کہتے ہیں نا وہ کہ اگر گراؤنڈ, اگر آپ کا اسپتال ویران کرنے تو گراؤنڈ آباد کرنے پڑیں گے آپ کو. تو آج انہوں نے اس کی مثال قائم کی ہے, اور نوجوان نسل سے یہی ہے کہ ادھر ادھر غلط ایکٹیویٹیز میں نہ بیٹھے, گراؤنڈ میں آ کے بیٹھے اور گراؤنڈ میں آ کے کھیلے, جو اپنا ہوا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں. میں اس کے ساتھ ساتھ میں مرتضی وہاب صاحب, کیونکہ یہ بھی تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں, اگر کوئی مسئلہ ہو ان کے پاس اگر ٹویٹ چل جائے تو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. یقیناً یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور ان کا کہنا شاید اشاروں میں ہو کہ لانڈھی, کورنگی, ملیر, شاہ فیصل والے گونگے بہرے نہیں ہیں. اگر نیب احتساب نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں, اصل احتساب عوام کرتے ہیں جو ووٹ کی صورت میں کریں گے. شاید یہ یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے, لیکن کوئی بات نہیں. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی شہریار گل میمن نے کیا کہا سنیے انہی کی زبانی. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے مہمان خصوصی جناب مرتضی وہاب صاحب کا. ایم این اے صاحب یہاں پر موجود ہیں, اقبال ڈپلی بھائی, سلیم الزمان صاحب موجود ہیں, کاٹی کے پریزیڈنٹ, اور تمام مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ, ڈی ایم سی کے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے, جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, آج یہاں پر تشریف لائے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے میڈیا کے تمام دوستوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس ایونٹ کو ایک بہت اچھی کوریج بھی دی ہے. کورنگی اسپورٹس فیسٹیول
सर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, लेकिन उनकी हालात बहुत ख़राब थे चंद दिन पहले ही, राधा चंद माह पहले। तो हमने एक कोशिश की है कि हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर एक वेव क्रिएट करें जिससे हम अपने ग्राउंड्स को इम्प्रूव भी कर सकें और यंगस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें स्पोर्ट्स की। उस सिलसिले में हम लोग कोरंगी और लांडी में क्रिकेट के इवेंट्स करेंगे इंशाल्लाह, जो कि आज से स्टार्ट हो गए हैं। शाह फैसल के अंदर हमने शूटिंग बॉल के ग्राउंड्स को लाइटिंग प्रोवाइड कर दी हुई है, वहाँ पर शाम के टाइम पर भी इंशाल्लाह शूटिंग बॉल के इवेंट्स होंगे। तो तमाम जो शूटिंग बॉल के इवेंट्स हैं वो शाह फैसल टाउन के अंदर होंगे। फुटबॉल के लिए हमने मॉडल कॉलोनी फुटबॉल ग्राउंड को प्रिपेयर किया है और वहाँ पर फुटबॉल के इंशाल्लाह ताला इवेंट्स होंगे। तो बुनियादी मकसद के पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर ये तमाम स्पोर्ट्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम लोगों ने कोशिश की, जैसा कि आपको बताया भी सही, कि जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूथ है उनको प्रोवाइड की जाए। इसमें मेरा ख्याल है कि तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपना अपना किरदार अदा किया है, लेकिन ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पार्क्स डिपार्टमेंट शाबाशी का मुस्तहिक है, B&R का डिपार्टमेंट शाबाशी का मुस्तहिक है जिन्होंने इस पार्क पर बहुत ज़्यादा काम किया। M&D का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा काबिल सताइश है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारा सैनिटरी का स्टाफ यहाँ पर दिन रात मेहनत करके लगा रहा है और उन्होंने इसको आज इस बेहतर शेप में, जो कि आप सबको नज़र आ रहा है, इस ग्राउंड को लेकर आए हैं। उसके साथ साथ हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें, जबकि इस मौके पर हमने म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान से बात की, वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। तो पता है कि आज के हमारे माशरे में इस टाइप की हेल्दी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, गेम्स तकरीबन मकसद ये है कि ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बल्दिया कोरंगी की ये काविश थी कि हम किसी तरीके से इन हेल्दी एक्टिविटीज़ को दोबारा से स्टार्ट करें और शुरू करें। ये तमाम अरेंजमेंट, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो किया गया है स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वो इन तमाम मकसद ये कि हेल्दी एक्टिविटीज़ को दोबारा बहाल करने के लिए है। और आपने देखा कि लोग चाहते हैं कि ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हो, गेम हो। आपने देखा माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी कसीर तादाद बल्दिया डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की इस फेस्टिवल में शरीक हुई। पवेलियन हमारा फुल भरा हुआ, उसके बावजूद भी ग्राउंड में सैकड़ों लोग मौजूद हैं, जो इस बात की गम्माज़ी करती है कि आज भी लोग खेल कूद और इस टाइप की हेल्दी एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं, बस कि उनको मौका और मैसर किया जाए। तो यही सिलसिला वजह है कि डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर और मैं और मेरी टीम, जिसमें स्पेशली तौर पर पार्क डिपार्टमेंट, स्पेशली तौर पर सैनिटेशन डिपार्टमेंट, B&R डिपार्टमेंट और एडवर्टीज़ डिपार्टमेंट के जो हमारे हेड हैं, इन्होंने और हमने मिलकर इस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया। और ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि इसके अभी मज़ीद मैचेस होंगे, ये 3 टूर्नामेंट्स हैं, एक क्रिकेट टूर्नामेंट्स है, एक फुटबॉल है और एक शूटिंग बॉल है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के यंगेस्ट में इस फेस्टिवल को ओपन करेंगे, शुरू करेंगे, ताकि निचली सतह से बच्चों के अंदर ये हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वो हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बल्दिया क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम का, जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और हमारे इस इवेंट को भरपूर और शायान शान तरीके से, मकसद ये कि इसमें पार्टिसिपेट करके, इसमें शिरकत करके हमारी और हमारे तमाम स्टाफ और बल्दिया कोरंगी के तमाम स्टाफ की हौसला अफजाई की। और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस तरह की मज़ीद एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, ताकि बल्दिया कोरंगी की डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आवाम को ये तमाम चीज़ें मैसर आ चुके हैं, जो कि अरसा दराज से उनको नहीं मिल पा रही थी। आपने देखा हो बल्दिया कोरंगी स्पोर्ट फेस्टिवल का इफ्तिताही प्रोग्राम यकीनन एक शानदार तकरीब करार दी जा सकती है, जिसमें लोगों के साथ साथ ख़वातीन, बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की और पवेलियन के साथ साथ स्टेडियम में शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। आने वाले दिनों में बल्दिया कोरंगी में 21 नवंबर तक मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ मेहमान शिरकत करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर और बल्दिया कोरंगी डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन ने बल्दिया कोरंगी के साथ जिस तरह ताउन करके कोरंगी फेस्टिवल का आगाज किया है, वो काबिल तारीफ इक़दाम है। जहाँ अवामी खिदमत के कामों का आगाज किया गया है, वहीं पर खेलों की सरगर्मियों को फरोग देकर बल्दिया कोरंगी में गुज़िश्ता 4 साल की फिरौनी
फिरौनियत और हरीक तौर के खात्मे को यकीनी बना रहे हैं, जिससे लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल वालों को एक यकीनन नई तब्दीली महसूस होगी। करप्शन और फिरौनियत का दौर खत्म हुआ और अब नए दौर का आगाज हुआ। नैब सो रही है, सोती रहे, कोई नहीं जगाना, इसलिए कि कोई फायदा नहीं है। अब इंसाफ मांगना है तो अल्लाह से मांगना होगा, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब ही लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल वालों के साथ दूसरों को भी जो अताब में आए थे उनको इंसाफ मिलेगा, इदारों से नहीं, अल्लाह के अज़ाब से। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।